یہ لفظ ہے اس میں آتے حاضرہ مٹی بجائے کہ اللہ سارے وہ کام جس میں میں چلتا پھرتا ہوں یا جس میں میں ٹھہرا رہتا ہوں وہ اگر میرے لیے میرے بچوں کے لیے کال لیں گے اور اس پہ ایک سوال بھی ہے بس پوچھیں. السلام علیکم. بات چلتی ہے دریات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال؟ جی الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ صوبہ سندھ سے. صوبہ سندھ سے. جی فرمائیے. ہاں ہاں ہمارا ایک سوال ہے تو قبر کھودتے وقت کیا دعا وغیرہ پڑھنا ہے چاہیے نہیں؟ قبر جب کھودتے ہیں کوئی میت کے لیے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے؟ اچھا. قبر اللہ تو میرے بھائی ہر کام کے لیے پڑھنی چاہیے, نیک کام کے لیے. قبر کی کھدائی شروع کریں اس وقت بھی بسم اللہ کہہ کر کھودنا شروع کریں. جب میت کو تختے پر لٹانا چاہیں اٹھا کر نہ لانے اس وقت بھی بسم اللہ کہہ کر رکھیں. بسم اللہ تو ہر نیک کام کی. کوئی خاص دعا اس موقع پر نہیں کوئی خاص بات. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو خاص دعا اس موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون نہیں ہے. ہاں جی بھائی بات واضح ہو گئی. جو قبر میں رکھتے ہیں نا بندے. دوسرا سوال یہ ہے تو جی جی کچھ لوگ کہتے ہیں جب جنازہ دفن نہیں ہوئے اس وقت تک کھڑا ہی رہنا ہے, بیٹھنا منا ہے, اس کے بارے میں؟ یعنی جب تک دفنا نہ لیا جائے. جی ہاں ہاں جب جنازہ دفن نہیں ہوتا ہے اس وقت تک قبرستان میں بیٹھنا ممنوع ہے یا مسنون ہے؟ ہاں صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا عام سا سوال ہے کہ قبرستان کے اندر جب ہم دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں, کچھ کمزور بھی, کچھ بیمار بھی. کیا ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ جب تک دفنا نہ لیا جائے وہ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں؟ سب کے لیے رہتے. بس بات یہ ہے جو بوڑھے وغیرہ ان کے جو ادھر ہے نا ان کو تو بیچاروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. جو تندرست ہیں جوان ان کے لیے ہے کہ جب تک جنازہ کندھوں سے نیچے نہ رکھ دیا جائے زمین پر. جی آ کر جلا رہے ہیں لوگ. جی ٹھیک ہے. تو کسی کو بیٹھنا نہیں اس وقت تک نہیں بیٹھنا. جب جنازہ نیچے رکھ دیا نا پھر اگر کچھ دیر ہے جنازے میں ویسے سارے لوگ بیٹھے. جی بھائی مولانا بتا رہے ہیں کہ اگر قبر کشائی میں تھوڑی دیر ہے اور جنازہ زمین پہ رکھ لیے چارپائی لیکن قبر تیار ہو رہی ہے تو سارے بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں, صرف کام کرنے والے کام کرتے رہیں. جب کام کر لیں گے تو سارے کھڑے ہو کے اس کو میت کو قبر کے اندر رکھیں اور ساتھ مٹی بھی ڈال دیں. جنازہ جب کندھوں پر اٹھائے لا رہے ہیں لوگ تو اس وقت تک جو ساتھ ہے نا یا پہلے یہ وہ نہ بیٹھے کرتے تو اس کو نیچے نہ رکھ دیا. جی بھائی بات واضح ہو گئی. اچھا دوسرا سوال یہ کہ تصویر پڑھتے ہیں منکوں پر. اب دوسرا نہیں ہے, اب تیسرا ہے. تیسرا سوال ہے. ہاں ہاں جو منکوں پر تصویر پڑھتے ہیں جو ٹرکٹر کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تصویر پڑھنا میں ہے جائز ہے کیا ہے؟ یعنی ایک تو آپ نے تسبیح کے بارے میں بتایا, ایک اور چیز بھی آپ کہہ رہے ہیں کیا چیز ہے؟ من کے تصویر من کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی بدعت نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل جائز. اگر کوئی ہاتھوں پر گل سکتا اور کوئی مغالطہ نہیں پڑتا تو ہاتھوں پر گل لے, ورنہ اگر وہ دانوں پر پڑتا یا کوئی وہ چک چک کرنے والا بھی نکلا ہوا اس پر پڑتا تو یہ کوئی بدعت نہیں. نہ اس میں بدعت کا کوئی دخل ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. بدعت وہ چیزیں ہوتی جو لوگ کہیں کہ یہ ثواب کی ہے. یہ تو کہ اعلیٰ ایجاد ہوا ایسے ہی کہ پہلے لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا کشتیوں پر, اب ہوائی جہازوں پر جا رہے ہیں. وہ ایک سفر کا اعلیٰ ہے. درکار تو کعبہ شریف پہنچنا, اس لیے ذکر مقصود ہے. کتنی مرتبہ گنتی ہونی چاہیے. اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے منکوں پر ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, کچھ نہیں. اس کا بدعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی لیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مرتد لوگ بدعت کہتے ہیں. بدعت اس میں کہاں سے آنے. ہاں اگر کوئی کر سکتا ہے ہاتھوں پر تو ٹھیک ہے, مگر دیکھا کہ جب عمر زیادہ ہو جائے تو مغالطہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ انگلیاں گزری ہیں. تو سہولت ہے اس میں. عمر زیادہ نہ بھی ہو تو کوئی بندہ درمیان میں بات کرنا چاہے تو انگلیوں سے نہیں پتا چلتا کہ تیسرا چکر ہے یہ پہلا ہے, اور تسبیح میں تو وہیں بندہ رک جاتا ہے. اب جو ہاتھ پر گرنا وہ گرنا بھی صرف دائیں ہاتھ پر ہے, بایاں استعمال نہیں کرنا. اس سے اور مغالطہ پڑ جاتا ہے. اگر تو یہ بھی استعمال کریں یہ بھی پھر بھی پتہ چلے صرف اس پر گرنا دائیں پر تو مغالطہ پڑ جاتا کہ 3 بار ہوا یا 2 بار ہوا. تو یہ منکے وغیرہ جو ہیں اس میں کوئی حد نہیں. یہ صبح جو ہے تسبیح ٹھیک ہے, کوئی بدعت نہیں. سنت سے ثابت ہے, اس کی دلائل کچھ حوالہ. دلائل کا حوالہ تو آپ دیں گے اگر آپ منع کی بات کرتے ہیں.
دلائل دلائل تو یہی ہے کہ پھر جنگ کے لیے جو ایٹم بم اب ہم بنا رہے ہیں، ٹینک ہے وغیرہ، سر میرا مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے. نہیں کوئی نہیں، بند کریں، وقت ضائع ہوگا. ٹھیک. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور گھوڑے پر گئے تھے، آپ ہوائی جہاز اور بحری جہاز پر جاتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ بتائیں نا کہ کیا دلیل ہے. اس کا معنی یہ کہ وسائل اور ذرائع جو بھی وقت ہو، جیسا بھی حالات ہو، وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم مقاصد میں اضافہ نہیں کرتے، یاد رکھے بات. وسائل جو ہے نا تازہ سے تازہ نکلیں گے، وسائل پر دین نہیں کوئی زور دیتا، نہ کوئی دخل دیتا. السلام علیکم. مقاصد ہیں کہ دین غالب آنا چاہیے. اب اس کے لیے کیا طریقہ کس دور میں ہوگا؟ السلام علیکم. ہاں جی مولانا، مقصد کیا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے مشورے سے بننی چاہیے. اب اس کے لیے مشورے کا طریقہ کیا؟ پرچی ہے قبیلے کے سرداروں کے. السلام علیکم. وسائل اور مقاصد الگ الگ. جی بھائی. اکرام اللہ نیازی. جی اکرام اللہ نیازی صاحب میاں والی سے بات کر رہے ہیں آپ. بڑے عرصے کے بعد یاد کیا نیازی صاحب آپ نے. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ اچھا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ ابو جہل بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا اور انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کنکریوں نے کلمہ عدد پڑھا. تو یہ کوئی صحیح حدیث کی کتاب میں یہ کنکریوں نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا. اشہد اللہ. یہ نیازی صاحب یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اچھا، بالکل کمزور اور بے بنیاد ہے یہ بات. اب کسی عالم سنا تو اس نے کہا کہ یہ اگر کئی مرتبہ لکھا ہوا جو ابو جہل لایا اس کی مٹھی میں بولی. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا کہ آپ نے ایک مرتبہ مٹھی میں لی، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ تسبیح کی، پھر صدیق اکبر کو دیا، پھر حضرت عمر کو دیا، عثمان کو دیا، سب کے ہاتھوں میں پڑھی تسبیح. آپ نے فرمایا یہی لوگ میرے بعد خلیفے ہونے والے. یہ چیزیں من گھڑت اور بے بنیاد بنائی ہوئی ہیں. موجود حضور کے بہت ہیں، مگر یہ ضعیف اور بناوٹی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب مستند نہیں ہے. نہیں مستند نہیں. اور سنا ٹھیک ٹھاک طبیعت؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل. دعا ہے انشاءاللہ. مولانا بھائی کا ایک سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ بائی کاٹ کا مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ بدعت اور فسق اور بے دینی کی وجہ سے اگر ناراض ہے ساری عمر رہنا چاہیے، اس سے نہیں دوستی کرنی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ہم نے ابھی آپ تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی تھی نا آپ سے. جی جی. یہ اسی لڑکے سے بات کر لیں آپ ذرا. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی. جی فرمائیے بھائی، فرمائیے، پوچھیے کیا پوچھیں گے. دراصل میں گیا تھی کراچی. ہاں کراچی میں پڑھا گیا کہ نہ کلکارا کالج. اچھا، آپ ایسا کر لیں کیونکہ چونکہ آپ کا مسئلہ ہے بڑا اہم، آپ براہ راست ہمارے ہاں اگلے اتوار کے دن آ جائیں، آپ کی بات بھی سن لیں گے، آپ کو تحریری طور پر فتویٰ بھی دے دیں گے اور معاملہ حل کر دیں گے آپ کا انشاءاللہ. اچھا، کون سی جگہ پہ آؤں؟ یہ ستیانہ روڈ پہ ہمارا، جہاں کیبل پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جس پہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، اس پہ ہمارا پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے. اچھا. میک ڈونلڈ سے تھوڑا سا آگے نا، جی، گل بہار کالونی مین روڈ کے اوپر ہی ہمارا آفس ہے. وہاں آپ تشریف لیں اگلے اتوار 5 بجے. انشاءاللہ مسئلہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز حل کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ نے کروانا پھر؟ جی انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. اچھا بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کو اٹھا کے 4 آدمی یا 100 آدمی جا رہا ہے، تو پیچھے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں پر سوار آہستہ 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 جا رہے ہیں. کیا شرعی طور پر ایسا کرنا درست ہے؟ کال لینے پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زبردستی زیادتی ہو جائے. جی جی تھوڑا اونچا بولیے بھائی. اگر کسی خاتون کے ساتھ زبردستی زیادتی ہو جائے اور وہ پریگننٹ ہو جائے تو کیا ابورشن کروا دینا چاہیے یا ولادت ہو دینی؟ ہاں مولانا، کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کر لی گئی جس سے وہ بیوی حاملہ ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اب کیا، اس کے بارے میں طاہر صاحب ہم کیا کریں کہ گناہ تو پہلے ہوا، اب اس کو بچوں کو اگر قتل کیا جائے یا گرایا جائے تو ایک اور مزید قتل ہوگا. مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کے ساتھ تو ایک زیادتی اور ظلم ہو گیا. اب آنے والی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے وہ خواہ اس کے لیے طریقہ